علمی اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ علمی اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو آل پہ انٹر کر لیں، کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو صرف اسی کو ملے گی جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھا سچا واقعہ لے کر حاضر ہوں۔ آج کے واقعہ کا عنوان ہے معرفت الہی کا دروازہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہت کو چھوڑ دیا، تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے گئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال روزی کہیں سے میسر نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑ کر طرطوس شہر میں آ گئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ کی چوکیداری شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا۔ اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا، اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے۔ لیکن جب اس نے ان اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادھم سے کہا، میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار لاتے ہو۔ جاؤ اور انار توڑ کر لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ باغ میں گئے اور جو سب سے زیادہ خوبصورت رنگ والے اور بڑے بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا، میں تمہیں میٹھے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار لے آتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لے کر آتے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جواب دیا، آپ نے مجھے میٹھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے کر آتا ہوں۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم مجھ کو نہیں، یہ علم تو صرف میرے اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایک نے حیرانگی سے پوچھا، تم اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو، کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آپ نے مجھے باغوں کے پھلوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، پھلوں کو چکھنے کا حکم نہیں دیا۔ باغ کا مالک فوراً بھانپ گیا اور کہنے لگا، میرے بھائی، آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادھم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میں ابراہیم بن ادھم ہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دے دیں۔ باغ کے مالک نے کہا، آپ جائیے مت، آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، آپ اسی باغ میں رہیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم بن ادھم نے باغ کے مالک کو جواب دیا اور فرمایا، پہلے تو مجھے میرے کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تو مجھے میرے زہد و تقویٰ ہونے کی اجرت دے گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔
کچھ عرصہ بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ انہوں نے آپ کو سلام کیا، پوچھا اے ابراہیم کیا حال ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بھائی کیا بتاؤں، رزق حلال کی تلاش میں شہر شہر قریہ قریہ گھوم رہا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ فقط نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے رزق حلال ہونا ضروری ہے۔ تو جی علمی اسٹوڈیو کے ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سنا، یہ سچا واقعہ تھا جس میں حضرت ابراہیم بن ادم نے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، معرفت الہی کا دروازہ حاصل کرنے کے لیے اپنی بادشاہت کو ٹھوکر دے دی اور اپنی بادشاہت کو خیر باد کہہ کر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ ولیوں کا سچا واقعہ تھا۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علمی اسٹوڈیو میں ہم ایسی ہی دلچسپ سٹوریاں لے کر آتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں نئے لوگ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔